جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کے تھنک ٹینک کے سربراہ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب, آپ چونکہ تحریک انصاف کے تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں, عمران خان صاحب کی ہدایات کو آپ فالو کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے جو کور معاملات ہیں ان سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. آپ تحریک کب تک چلتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو چند لوگوں کی رواں ہفتے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اشارتاً خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ نومبر ہر اعتبار سے بڑا اہم مہینہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ اس بات کی کوئی تصدیق یا تردید کرتے ہیں کہ واقعی نومبر جو اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا؟ جی, ہماری میٹنگ ایک پشاور میں ہوئی تھی جی, ابھی کو 3-4 دن پہلے 2 دن کی میٹنگ تھی ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی. اس میں جو سارا بیک گراؤنڈ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2-2.25 سال میں اس کا احاطہ کیا گیا, بہت ڈیٹیل میں احاطہ کیا گیا, اور ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ اب ہمارے لیے پبلک کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, جبکہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور قانونی محاذ کے اوپر تو جاری رہے گی, لیکن اب یہ اس میں جو پبلک کو شامل کرنے کا اس موومنٹ میں جو ایک عنصر ہے اس کو ہم اب سر فہرست لے آئے ہیں. اچھا. اس سلسلے میں 8 تاریخ سے پشاور اور کوئٹہ میں جلسوں کے ساتھ سے ہماری اس تحریک کا آغاز ہوگا. اچھا. اور اس کے بعد کراچی اور پنجاب کے شہروں میں جائیں گے, اور یہ نومبر کے آخر تک ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. سو جو آپ نے سنا ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. اچھا. نومبر کے آخر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. تو جو لطیف کوسا صاحب, رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نومبر کے آخر میں جیل سے باہر ہوں گے, اس کی بھی وجہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نومبر کے اندر, نومبر کے آغاز میں جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور نومبر کے اینڈ تک یہ منطقی انجام تک پہنچے گا, یا آپ کے نزدیک اس کی وجہ کوئی اور, اس کی مصلحت کوئی اور ان کے بیان کی؟ میرے بھائی, میں کبھی یہ نہیں بات کرتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کل جیل سے آ جائیں گے یا 2 دن بعد آئیں گے. میں ہمیشہ جو میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شخص جیل میں ہے کیوں؟ اچھا. کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ کیا ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے؟ کیا ان کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اس ملک کے لیے ہاسپٹل کیا, نمل یونیورسٹیز بنائی, القادر یونیورسٹیز بنائی, کھیل کے میدان میں اس کو گلوری کی طرف لے کے گئے, اور دور حکومت میں غریب کی خدمت کی؟ کیا یہ گناہ ہے جن کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں؟ تو یہ مقصد نہیں ہے یہ کہنا, یہ میرے دل میں یہ سوچ نہیں آتا. میرا ہمیشہ جو سوچ آتی ہے میرے بھائی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں اس کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے, کیوں؟ اور یہ پاکستان کے عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, گھناؤنا ہاتھ ہے, اگلی ہاتھ ہے. انہوں نے جس طریقے سے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا, جس طریقے سے سزائیں دی گئی, اور آج جسٹس حسن اورنگزیب صاحب نے جو ابو الحسنین کے بارے میں کہا ہے وہ بھی آپ ذرا پڑھ لیجئے, آئی ایم شیور کہ آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے جس طریقے سے اس کے جج ہونے کے عمل کو ایک شرم کا مقام قرار دیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی یہ جو جوڈیشری کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اور جوڈیشری جو ہے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے دیں, اس کو انصاف کرنے دیں. خان صاحب بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ واپس باہر آ جائیں گے, اور خان صاحب کسی ڈیل کے تحت بالکل نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی جو ڈاؤٹ چھوڑے گئے ہوئے ہیں ہمارے اس وقت ملک میں, وہ یہ بھی گردان جو ہے وہ الاپ رہے ہیں کہ جو ڈیل ہے, ڈیل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی میرے بھائی تو خان صاحب 15 ماہ سے جیل میں نہ ہوتے, وہ پہلے دن ہی پہلے ہفتے میں ہی ڈیل کر کے باہر آ جاتے, جیسے کہ اس ملک کی جوڈیشری. تو یہ اس وقت دس از ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی لیگل طریقے سے کورٹ کے ذریعے آزاد ہو کے وہ آن اور شان کے ساتھ باہر آئیں. اچھا رؤف صاحب, یہ بھی بتائیے کہ لنڈن میں جو واقعہ پیش آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, جو ان کے جس طرح کے القابات سے ان کو نوازا گیا, ان کی گاڑی پر مکے برسائے گئے, حکومت اب یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ آپ کی پارٹی وہ رفتہ رفتہ تشدد کا رستہ اختیار کر رہی ہے. آپ اس حکومتی موقف کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے, اس میں پارٹی کہاں موجود تھی, پی ٹی آئی کہاں موجود تھی, جو کچھ ہوا ہے لنڈن میں. دیکھیں, میری طبیعت میں تو کوئی تشدد نہیں ہے, میں تو ہمیشہ بیٹھ کے بڑی لاجیکلی اور ریشنلی گفتگو کرتا ہوں. اچھا, اور جو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ الٹیمیٹلی اب آپ کو عوام میں جانا پڑے گا, اور عوام سے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ حل جو ہے موجودہ صورتحال میں نکل سکتا ہے, عوام نکالے گی اس کو.
اس میں کس طریقے سے آپ عوام کے ساتھ چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے؟ کوئی عوامی ریلا نکلنے کا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ریلا نکل آئے گا عوام کا، یا کوئی جلسے جلوس ہوں گے، کوئی دھرنا ہوگا؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی اس حوالے سے؟ ہم لوگ جی وی آر لوکنگ ایٹ ویریس ایسپیکٹس جس میں کہ نیشنل لاک ڈاؤن بھی ہے، شاید ہم اس طرف جائیں جی. کیا اور اس میں آپ صرف اکیلے چلیں گے، تحریک انصاف اکیلے چلے گی، یا آپ اپوزیشن کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دعوت دیں گے؟ دیکھیے اس وقت یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں. یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اپنی باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی کانفیڈنس میں لینا ہے، اپنے ساتھ ملنے کا کہنا ہے. کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، بلکہ بہت مناسب بات ہوگی کہ ہم ان کو بھی کہیں. فیصلے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں، ان کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں. ہماری اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ. اچھا رؤف حسن صاحب، آپ لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے آلریڈی مخصوص نشستوں کے حوالے سے توہین عدالت کی، اور ایک اور پٹیشن آپ لوگوں نے 26 بیانی ترمیم کے خلاف بھی دائر کر دی ہے. آپ نے کوئی حکمت عملی ایسی بنائی ہے جس میں آپ لوگوں کے ان کیسز کے فیصلے جلدی آ سکیں؟ دیکھیے جو جوڈیشری میں جو چینج آیا ہے قاضی صاحب کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کوئی ایک فریش تازہ ہوا کا جھونکا سا محسوس ہوا ہے ہمیں. اور انہوں نے آ کے جو 2-3 دنوں میں جو فیصلے کیے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں. اور وہ ججز جن کو کہ ایک بالکل غیر آئینی طریقے سے ڈسمس کیا گیا تھا یا ڈیلیگیٹ کیا گیا تھا اپنی پوزیشن سے، ان کو انہوں نے اس کے اوپر دوبارہ نئے چیف جسٹس صاحب نے ان کو دوبارہ ان کے اوپر ان کو فائز کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو باقی فیصلے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور وہ مقدمات جو کہ سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، جو کہ جن کو فکس نہیں کیا گیا ہیئرنگ کے لیے، انکلوڈنگ یہ جو 2 مقدمات جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت جلدی فکس ہوں گے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا. اس سلسلے میں جو منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر پیونی جج جو ہے ان کا جو ایک میکنزم ہے پینڈنسی کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ بھی سپریم کورٹ نے اپروو کیا ہے، یونینیمسلی اپروو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی کارگر ہوگا مقدمات کے فیصلوں میں تیزی لانے کا جو عمل ہے اس میں. اور ہمیں امید لگا کے بیٹھے ہیں جو جوڈیشری سے، عدلیہ سے ہماری ہمیشہ امید رہی ہے اور اب بھی امید ہے کہ وہ جو آئندہ کے فیصلے ہوں گے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق. اچھا رؤف صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ نے سینٹ کی نشست سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لیکن ثانیہ نشتر صاحب اس وقت دنیا کی ایک لارجسٹ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، اس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور کے اوپر کام کر رہی ہیں. میری ان سے 2 یا 3 دن پہلے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ حالانکہ یہ مطلب کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ جی استعفیٰ دیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ سوالات اٹھے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس قسم کی باتیں. تو بس میں پھر دوبارہ ان سے 1 یا 2 دن میں بات کروں گا. خان صاحب سے میری ملاقات آپ کو پتا 8 ہفتوں سے نہیں ہونے دی گئی. ان کے پاس بھی جاؤں گا تو ان سے بھی اس سلسلے میں ذکر کروں گا. پھر وہ جیسے جو احکامات دیں گے اس کے مطابق میں ڈاکٹر صاحبہ کو کمیونیکیٹ کروں گا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. دیکھیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سینیٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیتی ہیں تو ہم وہ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ لوز کر جائیں گے. وہ آپ جانتے ہیں سینٹ کی جو ورکنگ ہے اس سے آئی ایم شیور کہ آپ کلیتاً آگاہ ہیں، تو وہ سیٹ ایک جو ہے ہم لوز کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ وہ ایک بہت کریڈیبل پریزنس تھی خان صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس میں، احساس پروگرام اور باقی بہت سے اور انیشیٹوز جو ہیں ان کی وہ کرتا دھرتا رہی ہوئی ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ سینٹ میں موجود رہیں. اچھا رؤف صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ابتدائی طور پر تو یہ خبر آئی کہ وہ بنی گالہ میں رہیں گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ پشاور چلی گئی ہیں اور لاہور اس مصلحت کی بنا پر نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. تو اب انہوں نے لاہور آنے کا جو فیصلہ کیا وہ لاہور پہنچی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بشرا بی بی کے اپنے فیصلے ہیں. میں تو کم از کم اس سے آگاہ نہیں ہوں کہ کیا محرکات ہیں کن وجوہات کے اوپر، لیکن جو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ یہی تھا کہ جی الٹیمیٹلی انہوں نے زمان پاک میں جانا ہے، لاہور میں جانا ہے. اچھا، لیکن اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد بچر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ بنی گالہ اس لیے نہیں رکی کہ بنی گالہ بگڈ ہے، اور لاہور میں نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو گرفتار کروانا چاہتی ہیں. تو جس دن ملک صاحب نے یہ بیان دیا سیم ڈے وہ لاہور پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا وجہ سر؟ جی وہ لاہور گئی ہیں جی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اس قسم کا کوئی
غلط اقدام نہیں اٹھائے گی اور انہیں وہاں چین اور سکون سے جو وہ بسر کرنا چاہتی ہیں وہ بسر کریں. ان کے بہت سے چیلنجز ہیں. خان صاحب ابھی جیل میں ہیں اور خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے پوری پارٹی کے لیے بھی اور آئی ایم شیور ان کی فیملی کے لیے, ان کی بیگم صاحبہ, ان کی بہنوں کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہو. اور یہ جو ہم یہ جو سیاست, یہ جو ہم پولیٹیکل بیٹل جو ہم فائٹ کرنے جا رہے ہیں نومبر کے مہینے میں, اس کا بھی پرائم مقصد جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم سب لوگ فوکسڈ ہیں اپنے اس پرنسپل موٹو کے اوپر اور ہماری تمام جو سکت اور طاقت ہے وہ اسی طرف ڈائریکٹ ہوئے گی ان دا کمنگ ویکس اینڈ منتھس. اور رؤف صاحب کبھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بہنیں یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی وہ سیاسی معاملات میں کوئی دلچسپی لیتی ہیں, یا آپ لوگوں کی معاملات کے اندر, میٹنگز کے اندر یا سیاسی فیصلوں کے اندر خان صاحب کی بہنوں نے یا بشرا بی بی نے کبھی کوئی مداخلت کی ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات کہ پبلک پلیٹ فارم سے یہ آوازیں آ چکی ہوئی ہیں کہ جی خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بلا لیں یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں. لیکن خان صاحب کی ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پارٹی کو ماروسی پارٹی نہیں بنانا چاہتا, اور یہ کہ میری فیملی کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. یہ ایک پروفیشنلی مینجڈ پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور انتخابات کے تحت جو بھی آگے الیکٹ ہوگا وہ اس پارٹی کو لیڈ کرے گا. ابھی تک تو خان صاحب ہیں, وہ جب تک اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, وہ جب تک ان کا سایہ قائم ہے وہی ہے پارٹی کے چیئرمین, وہی ہمارے لیڈر بھی ہیں. اور دیکھیے جب یہ موقع آیا تھا, جب ان کو نااہل کیا گیا تھا, تو اس وقت اگر وہ چاہتے ماروسی سیاست کو اپنی پارٹی میں رائج کرنا تو وہ اپنی بیگم صاحبہ کو دیتے یا اپنی بہن کو دیتے یا اپنے بیٹوں کو بلا لیتے, قاسم کو, سلیمان کو بلا لیتے. لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا, اور انہوں نے وہی کیا جو کہ ایک جمہوری ذہن رکھنے والا شخص کرتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ صاحب ہیں, ان کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا. باقی سیکرٹری جنرل یا باقی اور امپورٹنٹ عہدوں کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں انہی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا. کوئی ان کی فیملی کا بندہ جو ہے اس وقت کسی پارٹی عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے. سو یہ ان کی ذہن کی غمازی کرتا ہے, ان کی سوچ کی غمازی کرتا ہے, اور وہ اسی طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے جس کو پارٹی کے جو ہے ورکرز اینڈ ایکٹیوسٹ ہیں وہی چلائیں گے, وہی آگے لے کے. اچھا رؤف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے دشمنی کی جائے تو اس میں اتنی گنجائش ضرور چھوڑنی چاہیے کہ کل کو اگر آپ کی دوستی ہو جائے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پر فواد چودھری صاحب اور ان کی اہلیہ کی جانب سے جس طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہے, اب تو اطلاعات ہے خیر کہ شاید خان صاحب نے بھی ان کو منع کر دیا ہے, لیکن بہرحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کل کو پارٹی کے معاملات میں یہ برے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے یہ بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ حقائق ہیں ان کا سامنا کرنا بھی بہت ضروری. فواد چودھری صاحب کو 22 جون 2023 کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ جو لیٹر تھا وہ اس کی کاپی آپ کو بھجوا دیتا ہوں. میں ابھی بلکہ کہتا ہوں رضوان کو آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا خود. اس کے بعد اگر انہوں نے پارٹی میں آنا ہے, کیا وجوہات تھیں, کیوں وہ پارٹی انہوں نے اعلان کیا پہلے چھوڑنے کا, کسی اور پارٹی میں جانے کا, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا, وہ دیکھنا ہوگا. اور وہ جو ان کی اب بیان بازی ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ جس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے, جو ٹویٹ انہوں نے میرے بارے میں کیا ہے اور اس میں جو غلیظ اور گندی زبان استعمال کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے. باقی بھی لوگوں کے بارے میں جو ان کی زبان ہے وہ انتہائی آبجیکشنیبل ہے, وہ کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ اپنی ڈفرینسز کا بھی اظہار کرتے ہیں, چاہیے کہ ہم ڈیسنسی کے ڈومین میں رہ کے بات کریں, تو وہ نہیں ہے. اب الٹیمیٹلی دیکھیے خان صاحب کا یہ پیروگیٹو ہے, ایکسکلوسیو پیروگیٹو ہے کہ خان صاحب نے باہر آئیں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ قریب بہت جلدی, تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے بہت سارے لوگ ہیں, میں تو ان کو سیاسی جنازے کہتا ہوں, جنہوں نے پیچھے کو چھوڑا ہے وہ سیاسی جنازے بن چکے ہوئے ہیں. اب ان کو بیریل کی جگہ نہیں مل رہی تو وہ اپنا کشکول لیے ہمارے در کے اوپر کھڑے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں شامل کر لیجیے, ہمیں واپس آنے دیجیے. ان صاحب کا رویہ جو ہے وہ انتہائی جارحانہ اور انتہائی ڈیوائسو ہے پارٹی کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی میں ڈویژنز کریٹ کرنے کے لیے ان کو ایک ٹاؤٹش قسم کا جو ہے رول وہ دیا گیا ہے. تو وہ خان صاحب آئیں گے اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے مقدم ہوگا, وہ ہم ایکسپٹ کریں گے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے تھنک ٹینک کے سربراہ رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات ہیں ان پر ڈسکشن کریں گے, کہیں نہ جائیے گا. اسٹے ود اس.